جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے پوچھا جی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ، یہ کلمات جو ہیں یہ سحری کی اذان میں کہنے چاہیے، اور دوسرا جو ہے ان کا سوال کہ یہ جو اذان ہے یہ لوگ جو ڈیڑھ گھنٹہ پہلے دے دیتے ہیں، اس حوالے سے جی محترم پہلی بات یہ کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ جو ہیں یہ فجر کی اذان میں کہنے چاہیے، جس طرح کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے 386 نمبر پر، اس کے علاوہ دارقطنی اور بہقی کے اندر بھی آتی ہے، اور شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ سنت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ سنت ہے کہ جب مؤذن صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو کہے الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ یاد رکھے کہ جب صحابی رسول رضی اللہ عنہ سنت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، تو لہذا سنت یہی ہے کہ فجر کی اذان میں یہ کلمات کہنے ہیں۔ اسی طرح ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر صبح کی نماز ہو تو اذان کے وقت یہ کلمات کہو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ روایت سنن نبی داود کے اندر 500 نمبر کتاب الاذان میں موجود ہے، ایک کتاب الصلاۃ میں ہے، باب امام صاحب نے قائم کیا باب کیف الاذان، 500 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داود میں اس کی تخریج کی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کی اذان کے اندر ہی یہ کلمات کہنے ہیں۔ باقی یہ کہ جی یہ اذان جو ہے اور اس کے بعد فجر کی اذان اور سحری کی اذان میں کتنا وقت بہت تھوڑا ہوتا تھا، جو 2 گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے دیتے ہیں اذان اور کہتے ہیں یہ تہجد کی اذان ہے، تو تہجد کی اذان تو نہیں بھائی، کتاب و سنت میں ہے، اس کو تو دونوں اذانوں کو فجر کی اذان نے قرار دیا ہے، یعنی فجر کی پہلی اذان اور فجر کی دوسری اذان۔ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات مل جائے گی، یعنی پہلے اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبی نے ثابت رضی اللہ عنہ وہ اذان دیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان دینے تک کھاؤ اور پیو، یعنی مطلب کہ اتنا وصفہ ہونا چاہیے کہ بندہ سحری کھا لے۔ یہ صحیح بخاری کی 617 نمبر حدیث ہے کتاب الاذان میں، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 1092 نمبر پر، اس کے علاوہ مسند حمیدی اور دارمی سنن ترمذی نسائی وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر 621 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1093 نمبر پر اور کتابوں میں بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہرگز اس کی سحری سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تمہارے تہجد گزار یعنی رات کی نماز پڑھنے والے ان کو رات کی نماز پڑھنے والوں کو لٹا دے اور تمہارے سونے والوں کو جگا دے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ اذان تھی۔ اور پھر یہ کھانا کھانے کا جس میں ذکر ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ اذان کا وقت تھوڑا ہوتا تھا۔ پھر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث صحیح مسلم کے اندر 1094 نمبر پر ہے کہ تمہاری سحریوں سے تمہیں بلال رضی کی اذان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ پہلے اذان وہ دیتے تھے جس کو عرف عام میں لوگ تہجد کی اذان کہتے ہیں، حالانکہ وہ کہنا نہیں چاہیے۔ تو بھائی یہ دونوں اذانوں کے درمیان وقت مختصر ہوتا تھا، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا تھا، جتنا وقت آج ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ 2 گھنٹے پہلے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جی یہ آدھی رات کو یہ اذان شروع کر دیتے ہیں، اور یہ طریقہ کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔